علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 19 کو پڑھیں گے، اور ہمارا سبق قلنا غلط الحصی کی عبارت سے شروع ہوگا اور محب الحکمہ کی عبارت پہ ہمارا سبق مکمل ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ قلنا غلط الحس فی البعض لاسباب جزئیت لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء اسباب الغلط والاختلافات في البديهي لعدم الالف او لخفاء في التصور لا ينافي البداهة وكثرة الاختلاف لفساد الانظار لا تنافي حقية بعض النظريات والحق أنه لا طريق إلى المناظرة معهم خصوصا مع اللا أدرية لأنهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول بل الطريق تعذيبهم بالنار ليعترفوا أو يحترقوا وسوفسة اسم للحكمة المموهة والعلم المزخرف لأن سوفا معناه العلم والحكمة وإسنا معناه المزخرف والغلط ومنه اشتقت السفسطة كما اشتقت الفلسفة من فيلسوف أي محب الحكمة۔ آئیے اب ہم اپنے اس سبق کی عبارت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قلنا تو ہم جواب دیں گے کہ غلط الحس سے حس کا غلطی کرنا، فی البعض بعض میں اسباب جزئیہ کی وجہ سے، یعنی خاص اسباب جزئیہ کی وجہ سے، یہ منافی نہیں ہے بقیہ بعض میں یقین کرنے کے۔ لا ینافی الجزم بالبعض، بعض میں یقین کے منافی نہیں ہے، بے انتفائی اسباب الغلطی غلطی کے اسباب کے منتفی ہونے کی صورت میں، اور بدیہیات میں اختلاف مانوس نہ ہونے کی وجہ سے یا تصور میں خفا کی وجہ سے یہ بداہت کے منافی نہیں ہے۔ وکثرت الاختلاف، اور اختلاف کی کثرت نظر کے فساد کی وجہ سے، لا تنافی یہ منافی نہیں ہے بعض نظریات کے حق ہونے کے۔ اور حق بات یہ ہے کہ ان سوفسطائیہ کے ساتھ مناظرہ کی کوئی صورت نہیں، خصوصاً لا ادریہ کے ساتھ، اس لیے کہ یہ کسی معلوم کا اعتراف نہیں کرتے تاکہ اس کے ذریعے سے مجہول کا اثبات کیا جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے تعذیبہم بالنار کہ ان کو آگ کا عذاب دیا جائے، لیعترفوا تاکہ یہ اشیاء کی حقیقت کا اعتراف کریں، او یحترقوا یا جل جائیں اور ختم ہو جائیں۔ سوفسطہ اسم للحکمت المموہۃ والعلم المزخرف، سوفسطہ یہ نام ہے ملمع کی ہوئی حکمت کا اور مزین کیے ہوئے علم کا۔ لأن صوفا اس لیے کہ صوفہ اس کا معنی ہے علم و حکمت، و استا اس کا معنی ہے مزخرف یعنی مزین اور غلط، اور اسی سے سفسطہ کا لفظ مشتق کیا گیا ہے، جیسا کہ فلسفہ کا لفظ مشتق ہے فیلسوف سے۔ فیلسوف کا معنی محب الحکمتی حکمت کا دل دادا۔ قلنا غلط الحس فی البعض، یہاں سے شارح علیہ الرحمہ سوفسطائیہ کی طرف سے جو شبہات پیدا کیے گئے تھے ان کا جواب دے رہے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے ہمیں سوفسطائیہ کے شبہات کا خلاصہ سمجھنا چاہیے کہ سوفسطائیہ کے شبہات کا حاصل کیا ہے۔ تو وہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سوفسطائیہ کے شبہات کا حاصل ہے کہ حسیات میں حواس بکثرت غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی حسی علم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدیہیات میں اختلاف پایا جاتا ہے جو بداہت کے منافی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نظریات میں اختلاف زیادہ ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نظر یعنی غور و فکر یہ سبب علم نہیں ہے۔ یہ سوفسطائیہ کے شبہات کا حاصل ہے۔ تو اب غلط الحس فی البعض سے سوفسطائیہ کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ بعض حسیات کے اندر اگر حواس غلطی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی بھی حسی علم پر اعتماد نہ کیا جائے، کیونکہ حواس کی غلطی کے اسباب کلی نہیں ہیں جو سب کو عام ہوں، بلکہ جزئی ہیں جو کسی کسی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یعنی کسی خاص سبب کی وجہ سے کسی حس کا کسی چیز میں غلطی کر جانا، اب یہ دوسرے بعض لوگوں کے یقین کرنے کے منافی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ممکن ہے دوسرے کے اندر وہ غلطی کرنے کا سبب موجود نہ ہو، جیسے صفراوی مزاج کا آدمی میٹھی چیز کو کڑوی محسوس کرتا ہے۔ اب اس کا سبب اس کا صفراوی ہونا ہے، تو اس شخص کے علاوہ جو شخص صفراوی نہیں ہوگا تو اس کی حس ذوق غلط ادراک نہیں کرے گی، اس کو میٹھا میٹھا ہی لگے گا۔ اسی طرح ایک بہنگا جو ایک چیز کو 2 دیکھتا ہے تو یہ ایک خاص سبب ہے، بہنگے پن کی وجہ سے اسے ایک چیز 2 نظر آتی ہیں۔ لیکن جو شخص صحیح و سالم ہوگا تو اس کی حس بصر غلطی نہیں کھائے گی، اس کو وہ چیز صحیح طور پہ ایک ہی نظر آئے گی۔ اسی طرح ٹرین میں جو شخص سوار ہو تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بجلی کے کھمبے اور درخت متحرک ہیں، تو اس کا سبب ٹرین کی تیز رفتاری ہے۔ لیکن جو شخص ٹرین میں سوار نہیں ہوگا، نیچے کھڑا ہوگا، تو اس کو درخت اور بجلی کے کھمبے ساکن دکھائی دیں گے، متحرک دکھائی نہیں دیں گے۔ تو اسی طرح دیگر چیزوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو کسی حس کا یا حاسہ بصر کا غلطی کرنا کسی چیز کو دیکھنے میں، یہ اس کے خاص اسباب کی وجہ سے ہے جو دوسرے بعض لوگوں کے یقین کرنے کے منافی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ان کے پہلے شبہ کا جواب ہوا۔ پہلا شبہ ان کا یہ تھا کہ حسیات میں حواس بکثرت غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی حسی علم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو جواب یہ دیا گیا تھا کہ ہر شخص کے حواس غلطی نہیں کرتے۔ کسی شخص میں اگر کوئی حس غلطی کرتی ہے، کسی ایک کی آنکھ غلط دیکھتی ہے بہنگے پن کی وجہ سے، تو بقیہ جن کی آنکھیں ٹھیک ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہونے کے باوجود بھی ایسے ہی ایک کو 2 دیکھیں جیسے ایک بہنگا شخص دیکھتا ہے۔ دوسری بات سوفسطائیہ کی طرف سے یہ تھی کہ والاختلافات فی البدیہی، کہ بدیہیات میں اختلاف پایا جاتا ہے جو بداہت کے منافی ہے، یعنی بدیہیات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو بدیہیات میں اختلاف ہے اس کی 2 وجہیں ہیں، لعدم الالف او لخفاء فی التصور، یعنی بسا اوقات کوئی قضیہ بدیہی ہوتا ہے، ایک بات بدیہی ہوتی ہے لیکن مخاطب اس سے مانوس نہیں ہوتا، اس کے کان اس سے آشنا نہیں ہوتے،
اس لیے شروع میں اس کا دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور وہ اس سے اختلاف کرتا ہے چونکہ مانوس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مان لیتا ہے۔ اسی طرح کبھی کوئی قضیہ اس کے اندر حکم بدیہی ہوتا ہے، لیکن اس کے موضوع اور محمول کا تصور مخفی ہوتا ہے جو نظر و فکر کا محتاج ہوتا ہے اور مخاطب کو اس کا پورا تصور نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس سے اختلاف کرتا ہے۔ لہٰذا نا آشنا ہونے کی وجہ سے یا دوسری چیز موضوع اور محمول کا تصور مخفی رہنے کی وجہ سے بدیہیات میں اختلاف نظر آتا ہے، تو یہ اختلاف بداہت کے منافی نہیں، جیسے واجب الوجود لیس بعرض، یہ ایک بدیہی قضیہ ہے۔ ایک شخص اس سے اختلاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ واجب الوجود یعنی ذات باری تعالیٰ عرض نہیں ہے۔ اگر اس کو اس قضیہ بدیہیہ کے موضوع یعنی واجب الوجود اور محمول عرض کا صحیح تصور کرایا جائے، بتایا جائے کہ اس کا موضوع یہ ہے، اس کا محمول یہ ہے، اور ان کی حقیقت اس کے سامنے رکھی جائے اور بتایا جائے کہ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں غیر کا تابع اور محتاج نہ ہو، اور عرض اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں اس محل کا تابع اور محتاج ہو کہ جس کے ساتھ لگ کر وہ موجود ہو، تو وہ بلا تاخیر بغیر کسی تردد کے کہے گا کہ واجب الوجود لیس بعرض، کہ واجب الوجود عرض نہیں ہے۔ تیسرا شبہ سوفسطائیہ کی طرف سے یہ تھا کہ نظریات میں اختلاف زیادہ ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نظر سبب علم نہیں ہے، تو وکثرت الاختلاف لفساد الانظار سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نظریات میں زیادہ اختلاف ہونے کا سبب یہ نظروں کا فساد ہے، یعنی عام طور پہ نظریں صحیح نہیں ہوتی، غور و فکر صحیح نہیں ہوتا، اس لیے ان کے ذریعے صحیح علم تک رسائی نہیں ہو پاتی اور اختلاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نظروں کے فساد کی وجہ سے اگر بعض نظریات میں اختلاف ہو جاتا ہے اور صحیح علم تک رسائی نہیں ہو پاتی، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی بھی نظری علم صحیح نہ ہو، یعنی لا تنافی حقیت بعض النظریات، کہ بقیہ بعض نظریات کے حق ہونے کی یہ بات منافی نہیں ہے۔ یہ یہاں تک سوفسطائیہ کے تینوں شبہات کا جواب تھا۔ آگے شارح فرما رہے ہیں والحق انہ لا طریق الی المناظرۃ معہم، کہ لا ادریہ سوفسطائیہ کے خلاف مناظرے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ مناظرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو جو باتیں معلوم ہیں اور جن کا وہ اعتراف کرتا ہے ان کو ترتیب دے کر مجہول بات کو معلوم کیا جائے جو اس کو اس سے پہلے معلوم نہ تھیں یا جس کا وہ اب تک اعتراف نہ کرتا تھا۔ اب لا ادریہ کی حالت تو یہ ہے کہ یہ کسی معلوم چیز کا اعتراف کرتے ہی نہیں کہ اس کے ذریعے ہم کسی مجہول کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ہم جس چیز کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ جواب میں لا ادری کہیں گے۔ اس لیے ان سے مناظرہ کی یہی صورت ہے کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تب جب آگ میں ڈالیں گے تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو آگ میں جلنے کی تکلیف کا اعتراف کریں گے تو اس وقت ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا کہ تکلیف و الم بھی ایک حقیقت ہے، یعنی کسی نہ کسی درجے میں حقائق اشیاء کا ثبوت ہو جائے گا۔ اگر وہ اس کا اعتراف نہیں کرتے تو ان کو آگ میں پڑا رہنے دیا جائے
تاکہ وہ جل جائیں اور ختم ہو جائیں۔ تو یہاں آگ میں جلانے کی بات آئی، شریعت میں آگ میں جلانا تو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کیوں فرمائی؟ تو محققین یہ کہتے ہیں کہ یہاں جواز اور عدم جواز سے قطع نظر کرتے ہوئے سوف ستائیہ کو الزام دینے کا صرف یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جب آپ ان سے کچھ منوانا چاہتے ہیں تو ویسے تو وہ مانتے نہیں، تو منوانے کا آخری درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ کچھ تو مانیں گے، یا تو اثر مانیں گے کہ آگ ہمیں جلا رہی ہے، یا انکار کریں گے۔ اگر انکار کریں گے کہ آگ نے ہمیں نہیں جلایا تو نفی بھی ایک حقیقت ہے، تو اس سے کچھ نہ کچھ ثابت ہو جائے گا۔ آج کے سبق کے آخر میں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے لفظ سوفسطہ اس کی تحقیق کو بیان کیا ہے، اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے۔ سوفسطہ یونانی لفظ ہے، یعنی ایسی حکمت کہ جس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو، لیکن پھر اس کا استعمال تزیین باطل میں ہونے لگا، کیونکہ اس میں ایسا دھوکہ ہے، جیسے لوہے وغیرہ پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو اس میں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک صوفہ اور دوسرا استا۔ صوفن کا معنی علم و حکمت ہے، اور استن کے دو معنی ہیں مزین اور غلط، لہذا دونوں کو ملا کر سوفسطہ کے معنی مزین علم اور غلط علم کے ہوئے۔ اہل عرب نے اس سے رباعی کا مصدر سفسطتن کو مشتق کیا ہے، جو بعثرتن کے وزن پر ہے، جیسے فلسفہ رباعی کا مصدر ہے۔ یونانی زبان کے دو لفظوں فیلسوف، فیلا بمعنی محب اور صوف بمعنی علم و حکمت سے مشتق ہے، تو فیلسوف کا معنی محب الحکمہ، حکمت کا دل دادا ہوا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔